الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. حضرت مریم کا ذکر چل رہا تھا اور اس ضمن میں ارشاد ہوا کہ بند کمرے میں ان کے پاس تازہ پھل موجود ہوتے تھے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ انا لک ھذا، تو فرمایا یہ تو اللہ کریم نے بھیجے اور وہ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. انہوں نے دعا کی، انہیں بیٹے کی بشارت دی گئی، وہ بات گزر چکی. پھر فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ کے یقیناً اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے، وطہرک اور آپ کو پاک بنایا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین اور آپ کے اپنے زمانے میں دنیا بھر کی تمام خواتین سے آپ کو معزز بنایا ہے، منتخب کر لیا ہے. اس میں اس بات کا پتہ ملتا ہے کہ غیر نبی سے بھی فرشتے بات کر سکتے ہیں. غیر نبی یعنی ولی اللہ بھی فرشتوں سے ہم کلام ہو سکتا ہے، ولی اللہ بھی ان کی بات سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. اور اولیاء اللہ پر من جانب اللہ الہام و القا بھی ہو سکتا ہے، جیسے والد موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر ہوا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ پر الہام فرمایا، القا فرمایا. لیکن قرآن فرما رہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، جب فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم. فرشتہ اس سے پہلے بھی فرشتے کی بات، اس کے بعد بھی فرشتے کا کلام ثابت ہے. تو ایک ولی اللہ سے فرشتے ہم کلام ہو سکتے ہیں، وہ انہیں دیکھ سکتا ہے، ان کی بات سن سکتا ہے، ان کی بات سمجھ سکتا ہے. اللہ کی طرف سے براہ راست الہام و القا ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک بدکار یا گمراہ شخص کو شیطان کی طرف سے بھی القا ہو سکتا ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، جو لوگ شیطان کی دوستی منتخب کر لیتے ہیں، شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، تو شیطان بھی ان کے قلوب میں القا کرتا ہے، اپنی باتیں ڈالتا ہے، انہیں بھی وہ ان پر اپنی باتیں ان کے دل میں ڈالتا ہے. تو یہاں فرشتے یہ خوشخبری دے رہے ہیں حضرت مریم کو کہ آپ گھبراؤ نہیں. ایک حالت تو ہے نا کہ بچپن میں والدہ نے نظر کر دیا، والدین کے گھر سے چلی گئیں، اللہ کی نظر ہو گئی، ایک مسجد میں ایک حجرہ رہنے کو مل گیا. اب کسی بھی بچے کا بچپن ہی چھن گیا، یعنی بچے سے اس کا بچپن چھن گیا، ماں کی گود چھن گئی، ماں کی ممتا چھن گئی، باپ کی شفقت چھن گئی، بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل کود والا معاملہ ختم ہو گیا، اور ایک بچے کو ایک بزرگ کی طرح ایک حجرے میں، ایک کمرے میں رہنا پڑ گیا. تو یہ بات تو گھبرانے کی تھی. اللہ کریم اتنے مہربان اور اتنے کریم ہیں اور اپنی مخلوق کی حالت سے اتنے واقف ہیں اور اپنے بندوں کی سوچوں اور خیالات کے بھی خالق ہیں. اللہ کریم ہی جذبات کے خالق ہیں اور انہوں نے ہی انسانوں کو یہ جذبات عطا فرمائے ہیں، لہذا وہ جانتے ہیں. تو وہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ گھبراؤ نہیں، یہ کوئی بات نہیں کہ تم سے تمہارا بچپن چھن گیا، تم سے تمہاری ماں کی ممتا یا باپ کی شفقت چھن گئی، ایسی کوئی بات نہیں. یا تمہیں بچوں کے ساتھ کھیلنے سے روک دیا گیا، نہیں، بلکہ تمہاری عظمت یہ ہے
کہ لاکھوں بچے تمہاری ممتا کی سائے میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. اللہ کی ایک مخلوق تمہارے ذریعے ہدایت پا کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گی. اللہ نے تمہیں فرشتوں نے کہا کہ ان اللہ اصطفاک ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو ماں کی ممتا یا باپ کی شفقت کی بجائے براہ راست ذات باری نے اپنی تربیت میں لے لیا. ماں کتنی محبتیں نچھاور کرتی، باپ کتنا پیار نچھاور کرتا، تو ماں بھی مخلوق تھی، باپ بھی مخلوق تھا. ماں کی محبت کی بھی ایک حد تھی، باپ کے پیار کی بھی ایک حد تھی. آپ کو تو اللہ نے اپنی شفقت میں لے لیا، اور اللہ کی شفقتوں اور اس کی رحمتوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں. وصطفیٰ کے اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے. وطہرا کے ماں کی محبت تو شاید تربیت اپنے وجود کو حفاظت تو دے سکتی ہے، لیکن شاید قلب کو طہارت نہ دے سکے، دماغ کو طہارت نہ دے سکے، سوچوں کو پاکیزگی نہ دے سکے. باپ کی شفقت وجود کو تحفظ تو دے سکتی ہے، لیکن شاید مار کے دل و دماغ میں وہ کام نہ آئے، شاید روحانی تربیت اس طرح سے نہ کر سکے. تو یہاں تو اللہ کریم نے جب آپ کو اپنی شفقت کے زیر سایہ لے لیا تو ظاہری بدن کی یا آپ کی ظاہری پرورش کی تو بات ہی چھوڑیے، اس نے تو آپ کے باطن کو بھی جلا بخش دی، پاک کر دیا. وطہرا کے ظاہر سے لے کر باطن تک، بات سے لے کر خیال تک، عمل سے لے کر سوچ تک، ہر طرف آپ کو پاکیزہ کر دیا. وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آپ کو آپ کے زمانے میں روئے زمین پر جتنی خواتین ہیں ان سب سے سر بلند کر دیا اور چن لیا. اب جب اللہ کریم نے آپ پر اتنے کرم فرمائے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں ان کی تو حیثیت ہی نہیں رہی کہ جی وہ بچپن کا کھیل کود کہاں گیا، ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کہاں گئی، بہن بھائیوں اور ہم جولیوں کا مذاق کہاں گیا. آپ ان باتوں کو چھوڑی، آپ ان باتوں سے بہت بلند چلی گئی ہیں، آپ بہت اوپر چلی گئی ہیں. اب آپ ایسا کریے، یا مریم اقنتی، اب آپ اس پہ جم جائیں. جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے اسے جذب کیجئے، اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لیجئے. اس کا اثر یہ ہو کہ آپ کے ہر عمل سے اللہ کی اطاعت عیاں ہو. ولایت کیا ہے؟ ولایت یہ ہے کہ بندہ کلی طور پر اللہ کی مرضیات میں فنا ہو جائے. اس کی سوچ، اس کی فکر سے لے کر اس کے عمل، اس کی حرکت تک ہر شے اللہ کی اطاعت میں چلی جائے. یہاں یہی حکم ہو رہا ہے، یا مریم اقنتی لربک. اب اللہ نے آپ پر اتنی شفقت فرمائی، آپ کو بھی اب یہ زیب دیتا ہے کہ ان شفقتوں کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیں، اپنی سوچوں کا حصہ بنا لیں، اپنی فکر کا حصہ بنا لیں، اور آپ کی ہر حرکت و سکون سے اطاعت الہی مترشح ہو. وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ کے رکوع اور سجود کرنے والوں کے ساتھ رکوع و سجود کرو. اللہ کے ملائکہ تسبیح کرتے ہیں، آپ بھی تسبیح کرو. کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ مل کر ذکر کرو. اللہ کے بندے مکلف اوقات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ بھی عبادت کرنے والوں کے ساتھ مل کر عبادت کیجیے. یہاں یہ ضروری نہیں کہ یہ ثابت کیا جائے کہ انہیں نماز با جماعت کا حکم و تاکید ہو رہی ہے. نماز با جماعت بھی ثابت ہے، لیکن یہاں صرف نماز با جماعت کی بات نہیں ہو رہی. یہاں بات ہو رہی ہے یا مریم اقنتی لربک، اے مریم، اللہ نے جو شفقت فرمائی، اللہ نے جو رحمت فرمائی، اللہ نے آپ پر جو انعام فرمایا،
اب اس کا جواب یہ ہے کہ ان تمام انوارات و تجلیات کو آپ اپنے وجود کا حصہ بنا لیں، اس نور کو دل و دماغ میں سمو لیں، دماغ بھی روشن ہو جائے، دل بھی روشن ہو جائے، اور دل و دماغ ہی وہ چیزیں ہیں، دل سے خواہش ابھرتی ہے، دماغ اس پہ عمل کرنے کا حکم دیتا ہے اعضاء و جوارح کو۔ تو جب دل میں وہ تجلیات جم جائیں گی، جذب ہو جائیں گی، تو وہاں سے خواہش اطاعت کی ابھرے گی، دماغ اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی کے تمام اعمال کے احکام اعضاء و جوارح کو دے گا۔ لہذا ان اللہ کی اس مخلوق میں شامل ہو جائیں جو ہر وقت اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتی ہے۔ عبادت کا یہ تصور کہ پنجگانہ نماز ہی عبادت ہے یا نوافل ہی عبادت ہے، یہ درست نہیں۔ یہ نماز بھی یا پنجگانہ صلاۃ بھی عبادت کی ایک قسم ہے جو فرض عین ہے اور جس کے بغیر چارہ نہیں، لیکن زندگی کا ہر عمل یا عبادت ہے اور یا جرم بن جاتا ہے یا ترک عبادت ہے۔ ہر عمل یا عبادت ہے اور یا ترک عبادت ہے، وہ چھوٹا کام ہے یا بڑا، کیونکہ ہر عمل یا اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اسلام کوئی محض فلسفہ نہیں ہے، اسلام کوئی نری تھیوری نہیں ہے، بلکہ اسلام سارے کا سارا عمل کا نام ہے۔ اسلام پریکٹیکل ہے، صرف تھیوری یا فلسفی یا ایک فلسفہ یا ایک تصور حیات نہیں ہے۔ اسلام اعمال کا، کردار کا نام ہے۔ اور اللہ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، اسلام وہ دین ہے جو مکمل کر دیا گیا، یعنی انسانی زندگی میں جتنے مرحلے آتے ہیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، ہر مرحلے میں اسلام نے ایک خوبصورت سا ضابطہ دے دیا ہے جس میں اطاعت الہی بھی ہے اور دنیا کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ جائز طریقے سے روزی کماتا ہے، سرمایہ بھی کما لیتا ہے، اور وہ کمانا عبادت بھی ہے۔ جائز طریقے سے مزدوری کرتا ہے، روزی بھی کماتا ہے، اور مزدوری کرنا، رکوع و سجود کرنا بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور اس میں ثواب بھی ہے۔ اسی طرح زندگی کا ہر عمل یا وہ عبادت ہے یا ترک عبادت ہے، جرم ہے۔ تو فرمایا آپ بھی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، تربیت اپنے ذمہ لے لی ہے، آپ کو روزی وہ دے رہا ہے، آپ کے بند کمرے میں تازہ پھل پہنچا رہا ہے، آپ کو مادی رزق بھی معجزاتی طور پر، کراماتی طور پر عطا کیا جا رہا ہے۔ لہذا اب آپ بھی ایسا کریں کہ جو اللہ کی اطاعت گزار مخلوق ہے اسی کا حصہ، اسی میں جذب ہو جائیں، اسی کا حصہ بن جائیں، اور آپ کا ہر عمل بھی رکوع و سجود ہو۔ جس طرح اللہ کی مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اسی طرح سے آپ اللہ کی اطاعت کریں۔ تو تمام زندگی کے سارے اعمال عبادت بن جاتے ہیں۔ سو فرمایا یا مریم اقنتی لربک، کہ اپنے اللہ کی اطاعت پہ اس طرح جم جائیں کہ وسجدی ورکعی مع الراکعین، اطاعت کرنے والی مخلوق میں آپ بھی اس طرح شامل ہو جائیں کہ ان کے ساتھ مل کر رکوع و سجود ہی کرتے رہیں۔ یعنی اللہ کے فرشتے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی باقی مخلوق، چاند، ستارے، سیارے، زمین، درخت، ذرات، ہر شے اللہ کی اطاعت کرتی ہے۔ آپ بھی کائنات کی اطاعت گزار ہستیوں کے ساتھ اللہ کی اطاعت گزار بن جائیں۔ جہاں تک نماز باجماعت کا تعلق ہے، اس کے اپنے فوائد ہیں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، سجود والوں کے ساتھ سجود کرنا، اس کی فضیلت حدیث شریف میں بہت زیادہ آئی ہے۔ اور نماز باجماعت میں بے شمار فوائد کے ایک من جملہ ایک چیز یہ بھی ہے
کہ جو بندہ بھی اللہ کی اطاعت کے لیے باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہہ کر صرف اللہ کے روبرو کھڑا ہو جاتا ہے تو جتنا اس کا ایمان ہے، جتنی گہرائی اور گہرائی اس کے یقین میں ہے، اس طرح کے انوارات ذات باری سے اس طرح کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی۔ اب ساتھ دوسرا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا یقین اپنا ہے، اس کا ایمان اپنا ہے، اس کے ایمان کی گہرائی اپنی ہے، گہرائی اپنی ہے۔ اب اس کا جس طرح کا ہے اس طرح کی رحمتیں اس دوسرے پہ نازل ہوتی ہیں۔ ساتھ تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کا جو درجہ ہے گہرائی کا اور یقین کی پختگی کا وہ اپنا ہے، اس پر اس طرح کے انوارات و تجلیات اور رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے۔ اب جوں جوں یہ بڑھتے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نزول رحمت کے مختلف رنگ، تجلیات کے مختلف رنگ، انوارات و برکات کے مختلف رنگ ان پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک پہ بارش نور کی برس رہی ہے اور دوسرا ساتھ محروم رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر 100 بندہ نماز ادا کر رہا ہے تو 100 طرح کی رحمتیں اور وہ 100 طرح کی اس 100 کے 100 بندے پہ برس رہی ہوتی ہیں۔ اگر اکیلا نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی نزول رحمت ہوتا ہے، لیکن اسی ایک طرح کا جیسا وہ بندہ ہے۔ اب حاجی حرم شریف میں جمع ہو جاتے ہیں اور 8 ذی الحج کی فجر کی نماز تو سارے حاجی، چونکہ رکن ہے حج کا، سارے حاجی بیت اللہ شریف میں حرم میں ادا کرتے ہیں باجماعت، تو 30-35 لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، اور انہوں نے لباس بھی وہ پہنا ہوتا ہے جو حشر کو اللہ کے بندوں کو نصیب ہوگا۔ بیشتر مخلوق کے پاس تو کفن بھی نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے کفن بھی گل سڑ جائیں گے، نصیب نہیں ہوں گے، لوگ برہنہ ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ لوگوں کو پھر ایک دوسرے سے شرم نہیں آگی؟ فرمایا ہوش کسے ہوگی؟ اپنے پسینے میں ہر کوئی غرق ہو رہا ہوگا، کسی کو یہ بھی ہوش نہیں ہوگی کہ کسی کا لباس ہے کہ نہیں، اپنے اندیشے اور اپنے پسینے میں، الفاظ ملتے ہیں اپنے پسینے میں غرق ہو رہا ہوگا، اپنی پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہوگا، اور بڑے معزز لوگ ہوں گے جن کو وہاں اپنے کفن تو ساتھ ہوں گے، بڑے اللہ کے بندے ہوں گے۔ اب وہ حالت بنا کر 2 انسلی چادریں لے کر 35 لاکھ بندے ایک تکبیر پہ رکوع و سجود جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 35 لاکھ قسم کی رنگا رنگ انوارات کی بارش ہوتی ہے، اور ہر ایک کی پھر ایک ایک پر نہیں ہوتی، جب ہوتی ہے تو سارے مجمع پہ ہوتی ہے۔ تو نماز با جماعت کا جو ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ اس جماعت میں زیادہ ہوتے ہیں اتنی زیادہ قسم کی رحمتیں، اتنی زیادہ قسم کے انوارات آتے ہیں اور وہ سب پر برستے ہیں۔ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو ایک طرح کی رحمت آئے گی، اور زیادہ ہے تو زیادہ آئیں گی۔ سو نماز با جماعت کی فضیلت حضور کے حکم کے مطابق بھی بہت زیادہ ہے، اور اس میں ایک یہ راز بھی نظر آتا ہے کہ اس طرح کتنا فائدہ پہنچتا ہے بندے کو۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ اخبار غیب ہیں، غیب کی باتیں ہیں، لوگوں کے علوم سے ماوراء ہیں۔ لوگوں کے پاس اگرچہ یہ باتیں ظہور پذیر دنیا میں ہوئی، لیکن لوگوں کے پاس اس کی صحیح تاریخ نہیں ہے، صحیح خبر نہیں ہے۔ پھر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ فرشتے نے کیا کہا، حضرت مریم نے کیا سنا، لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا اور مادر حضرت مریم نے کیا سنا۔ یہ باتیں غیب کی ہیں، لیکن آپ پر وحی کر دی گئی۔ یہ غیب کی بحث بھی عجیب ہے۔ غیب کا اصل مفہوم کیا ہے؟ ہماری میرا خیال ہے آدھی امت اسی پر لڑ لڑ کر مر گئی، علم غیب پر۔ فلاں علم غیب جانتا ہے، فلاں نہیں جانتا، فلاں جانتا ہے، فلاں نہیں جانتا۔ جسے غیب کہتے ہیں اسے جاننا صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ ایسا علم جو انسان کے جو ذرائع ہیں جاننے کے
ان سے پوشیدہ ہو، وہ غیب ہوگا۔ اب اگر اسے جاننے کے لیے کوئی ذریعہ درمیان میں آ گیا تو وہ غیب نہیں رہے گا۔ جیسے اب یہاں سے ایک گیم ہو رہی ہے، اب کرکٹ کھیلا جا رہا ہے جنوبی افریقہ میں، ہمیں کیا پتا کس نے چھکا مارا، کس نے چوکا مارا، کس نے گیند پھینکی، لیکن ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں ایک ذریعہ درمیان میں آ گیا، کھیلا جنوبی افریقہ میں جا رہا ہے، دیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ فلاں نے ٹلا مارا، فلاں نے چھکا مارا، فلاں نے چوکا مارا، تو پھر غیب تو نہ رہا نا، درمیان میں ایک ذریعہ آ گیا، یعنی غیب پر ہمیں اطلاع ہو گئی، درمیان میں سبب۔ اللہ کا علم ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا اسے علم ہے اور درمیان میں کوئی سبب نہیں ہے، وہ ذاتی طور پر جانتا ہے۔ یہ ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ غیب ہے مخلوق کے حوالے سے، اللہ کے سامنے ہر چیز حاضر ہے، یعنی اللہ کو جاننے کے لیے کسی ٹی وی کی، کسی انٹینے کی، کسی بتانے والے کی۔ اب ایک واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے امریکہ میں، مجھے شام ٹیلی فون آ جاتا ہے یا انٹرنیٹ پہ کوئی بتا دیتا ہے، اگرچہ وہ واقعہ دور کا ہے، غیب کا ہے، میرے حواس سے باہر ہے، لیکن ایک ذریعے نے مجھ تک خبر پہنچا دی تو وہ غیب تو نہ رہا، ذریعہ آ گیا درمیان میں۔ اللہ کریم کو ذریعوں کی ضرورت نہیں ہے، جتنے چیزیں غائب ہیں ان سب وہ اس کے سامنے سب حاضر ہیں، بغیر ذریعے بغیر سبب کے ذاتی طور پر جانتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں غیب جاننا خاص ہے ذات باری۔ اب رہ گیا جی انبیاء غیب جانتے ہیں، ہاں انبیاء غیب جانتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کو غیب پر مطلع فرما، اور یہ ہوتا ہے اطلاع عن الغیب۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ تمہیں تو نہیں، یہ تمہاری یہ اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب بتا دے، لیکن وہ اپنے نبیوں کو، رسولوں کو چن لیتا ہے۔ لہذا ہر نبی کو دنیا میں جس کام کے لیے وہ مبعوث ہوتا ہے اس کے لیے جتنے علوم کی، جتنی قوتوں کی، جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کس نبی کو کتنا غیب بتایا، یہ مالک جانے اور نبی جانے۔ اور جتنے امور غیبیہ پر مطلع کیا گیا تمام انبیاء کو، رسل کو، اولیاء کو، سب سے زیادہ اور اللہ کے بعد سے سب سے زیادہ جاننے والی ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور ہی وہ ہستی ہیں جو ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک سارے زمانوں کے لیے مبعوث کیے گئے۔ ان زمانوں کی نسبت، اس انسانی وسعت کی نسبت حضور کے علوم غیبیہ کی وسعت بھی بے پناہ ہے، لیکن نبی کا علم اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ علم غیب آپ اسے نہ کہیں، اسے اطلاع عن الغیب کہیں۔ نبی کو غیب عطا کیا جاتا ہے، اللہ کو کوئی بتاتا نہیں، نبی کو بتا دیا، یہ فرق ہے۔ اور یہ بڑا مناسب سا اور سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور وہ ایسا قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا میں تو میری زمین و آسمان کے سارے مناظر، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی ساری کائنات کھول کر ابراہیم کے سامنے رکھ دی۔ اور اگر نہیں بتایا تو جب بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا تو یہ بات نہیں بتائی کہ ذبح دمبا ہوگا، بیٹا بچ جائے گا۔ ورنہ آپ کسی کو بھی کہہ دیں کہ بیٹے کو لٹا کر اس کی گردن پہ چھری رکھ پھر ذبح دمبا کر دینا، تو کون نہیں کر سکتا؟ میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں پتا ہے کہ ذبح تو دمبا کرنا ہے تو پھر بیٹے کو لٹانے میں تکلیف کیا ہے؟ لیکن اسی ابراہیم کو جس کے سامنے زمینوں اور آسمانوں کی کائنات کو کھول کر رکھ دیا، جب اسے حکم دیا کہ بیٹے کو میری بارگاہ میں ذبح کرو، قربان کرو، تو یہ نہیں بتایا کہ تیرے بیٹے کو بچا لو۔ آخر تک، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے سے بات کیا، بیٹا بھی نبی تھا اگرچہ کم سن تھا،
فلما بلغ معه السعی، جب ان کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا، 4-5 سال کا بچہ بھی ساتھ دوڑتا ہے، 8-10 سال کا بھی ساتھ بھاگتا دوڑتا ہے، تو فرمایا اب انہیں ہوش نہیں تھا، یعنی باپ کے ساتھ بھاگتے دوڑنے والے تھے، تو جب انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں، تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ مشورے کی گنجائش نہیں ہے ابا جان، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، شاید آپ اس لیے مشورہ کر رہے ہیں کہ میں بچہ ہوں گھبرا جاؤں گا، تو نہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں، اولی العزم رسول ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ جس وحی میں، جس خواب میں آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اسی میں مجھے ذبح ہونے کا حکم دیا جا رہا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، میں جزا فضا نہیں کروں گا، بے تکلف مجھے ذبح کر۔ اب باپ بھی اولو العزم رسول ہے، بیٹا بھی اولو العزم رسول ہے، نہ باپ کو پتا ہے یہ بچ جائے گا، نہ بیٹے کو پتا ہے میں بچ جاؤں گا، اس نے نہیں بتایا، نہیں پتا۔ باپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، کہیں شفقت پدری آڑے نہ آ جائے، چھری تیز کی، لٹایا، بسم اللہ اللہ اکبر، چھری چلا دی، خون بہہ نکلا، جسم تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ابھی تک ابراہیم علیہ السلام سمجھ رہے میں نے اسماعیل کو ذبح کر دیا، آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور دمبا ذبح ہوا پر تو گھبرا گئے، یار میں نے اسماعیل ذبح تو اس کا مطلب میری قربانی ضائع گئی۔ فوراً اللہ کریم کی طرف سے وحی آئی، قد صدقت الرؤیا، تو نے میرے حبیب اپنا خواب سچ کر دیا، اب اسے بچا لینا، دمبا رکھ دینا، یہ میرا کام تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز وہ نہ بتانا چاہے نہیں بھی بتاتا۔ امتحان تھا، آزمائش تھی، اگر یہ بتا دیتا تو آزمائش تو نہ رہتی، امتحان تو۔ اب آپ کسی کو بھی پتا ہو کہ مجھے بیٹا ذبح نہیں کرنا، ذبح تو دمبا کرنا ہے، ذرا سی دیر کے لیے بیٹا لٹا کر ڈرامہ کر لوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، ڈرامہ نہیں تھا۔ تو اپنے رسولوں نبیوں کو بھی اس کی اپنی حکمت ہے، جو بات پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے ان سے بھی رکھتا ہے، جو بتانا چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ عام آدمی کو بھی یہ مجھے آپ کو یہ کون بتاتا ہے، یہ ساری باتیں وہ رب ہی بتاتا ہے، کوئی محسوس کرے نہ کرے، سارے علوم اسی کی طرف سے عطا ہوتے ہیں اور وہی بتاتا ہے۔ کہ اللہ کریم توفیق دے اور قبول فرمائے۔ نماز کا وقت ہو گیا، بات ادھوری رہے گی، اگلے جمعے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔